ایک ہفتے 10 دن کی بات، اور 10 دن میں بھی بطور خاص 5 طاق راتوں کی بات ہے، جس میں ہمیں پوری زندگی کے اجر و ثواب کو لینا ہے۔ تو اس لیے اس میں ہرگز کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بطور خاص میں متنبہ کرنے چاہتا ہوں کہ اگر آدمی عبادت میں نہیں مصروف ہے، آرام کر رہا ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر وہ گناہ میں لگا ہوا ہے، اگر کوئی لغو کام کر رہا ہے، اگر ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، اگر وقت برائیوں میں ضائع ہو رہا ہے، تب تو اس کے لیے بہت بڑھ کر گناہ ہو جائے گا۔ کیونکہ جب کسی چیز کی بہت اہمیت ہوتی ہے تو سینسیٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس کے بارے میں ذرا کوتاہی ہو گئی تو پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر میں اگر 1 مہینوں سے زیادہ کا اجر و ثواب مل رہا ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر و ثواب مل رہا ہے، تو اس میں گناہ کرنے پر پکڑ بھی تو بہت سخت ہو جائے گی۔ جیسے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا، تم لوگ اگر کوئی برا کام کرتی ہو تو تمہیں ڈبل پکڑا جائے گا، اور اگر تم اچھائیاں کرتی ہو تو تمہیں ڈبل اجر دیا جائے گا۔ جس کا جیسا اسٹیٹس ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی سی بھی غلطی بہت بڑے گناہ کی طرح مانی جاتی ہے، اور ایک عام بندے کا گناہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس رات کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی زیادہ اس کی حساسیت ہے، سینسیٹیوٹی ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی، اس میں انسان گناہ کے کام میں خدا نخواستہ پڑ گیا، بازاروں میں اپنے وقت کو ضائع کرتا رہا، رات بھر وہ مارکیٹ میں گھومتا رہا اور کھانے پینے میں اپنا وقت ضائع کرتا رہا، تو آپ ذرا تصور کریے کہ یہ مبارک رات جو اتنی قیمتی سرمایہ کے طور پر امت کو دی گئی ہے، وہ کس قدر نقصان دہ اس کے لیے بن سکتی ہے اور بڑی پکڑ اور گناہ کا باعث ہو سکتی ہے۔ وقت کو آپ جتنا زیادہ عبادت میں صرف کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ہاں، ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے، میں اس کے اوپر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ ساری فضیلتیں جو بتائی گئی، لیلۃ القدر کا اتنا عظیم ترین فائدہ جو بتایا گیا ہے، یہ سب اس بات پر مبنی ہے کہ انسان نے کسی دوسرے کا حق نہ مارا ہو، حرام نہ کھایا ہو، ناجائز استعمال نہ کیا ہو۔ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہوتا ہے اس کی لیلۃ القدر کی دعائیں بھی رد ہو جاتی ہیں۔ جس نے اپنے بھائی کا حق مارا ہوتا ہے لیلۃ القدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جس نے وراثت میں اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو حق نہیں دیا ہوتا ہے لیلۃ القدر میں بھی اس کی معافی نہیں ہوتی۔ جو اپنے سینے میں اپنے بھائی کے لیے بغض، حسد، کینہ اور نفرت رکھتا ہے لیلۃ القدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ بندوں کے معاملات میں اللہ کی طرف سے بہت سخت معاملہ ہے۔ دل کو صاف رکھنا، بغض اور کینے اور حسد اور دوسروں کے بارے میں نفرت سے اپنے دل کو پاک کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ کسی کا حق نہیں ماننا، کوئی حرام لقمہ استعمال نہیں کرنا، یہ ضروری ہے تاکہ ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہو سکیں، ورنہ عبادتیں رد ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے، اس کا قیام عطا فرمائے،